روایات ہیں کہ قوم لوط کے اعمال اتنے گندے تھے کہ آسمان و زمین کو رو دینا پڑا۔ ایک روایت میں ہے کہ ان لوگوں کے بد کرداری کا یہ عالم تھا کہ کوئی مسافر اس طرف گزر نہ سکتا اور کوئی مہمان وہاں جا نہ سکتا تھا۔ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کیوں عذاب الہی کی مستحق بن گئی اور سغر کا علاقہ کس طرح بچا۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کے خالہ زاد بھائی تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ آپ کی والدہ کا نام تاریخ میں ورقہ لکھا گیا ہے جو حضرت ابراہیم کی والدہ تونا کی بہن تھی اور حضرت ابراہیم کو زوجہ جناب سارہ کی ماں تھی۔ اس طریقے سے حضرت لوط حضرت ابراہیم کے خالہ زاد بھائی کہلائے۔ حضرت لوط بابل میں پیدا ہوئے۔ حضرت لوط کا رنگ سبز لکھا گیا ہے۔ آپ کی آنکھیں سیاہ اور بڑی لکھی گئی ہیں۔ آپ کی روحانی حلیہ یہ تھا کہ آپ نہایت عابد اور سخی تھے، بے مثل مہمان نواز تھے۔ آپ کے مزاج میں بے انتہا تحمل تھا۔ آپ کا پیشہ زراعت تھا اور آپ شریعت حضرت ابراہیم پر عمل کرتے تھے۔ روایات میں ہے کہ حضرت لوط حضرت ابراہیم پر سب سے پہلے ایمان لانے کے بعد ان کے ہمراہ ہو گئے اور تا زندگی ساتھ رہے۔ حضرت ابراہیم نے جب بابل سے ہجرت کی تو حضرت لوط بھی ان کے ہمراہ تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے والد کا نام ہاران تھا اور جو طارق کے بیٹے تھے۔ تاریخ میں حضرت لوط حضرت ابراہیم کے بھتیجے بھی لکھے گئے ہیں اور کہیں پہ چچا زاد بھائی بھی لکھے گئے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کو موتفقات جنہیں شامات بھی کہتے ہیں اور تاریخ میں اسے صدوم بھی کہا گیا ہے، اس علاقے میں آپ کو رسالت کے لیے مبعوث کیا گیا۔ یہ علاقہ 5 شہروں یا علاقوں پر مشتمل تھا جن کے باشندے بروایت خوش کردار اور نیک لوگ تھے، لیکن شیطان نے ان کے کردار کو خراب کر دیا اور اس درجہ بگاڑ دیا تھا نتیجہ میں ہلاکت کے مستحق بن گئے تھے۔ ان 5 علاقوں پہ حضرت لوط علیہ السلام بحکم خدا رسالت کے لیے مبعوث کیے گئے۔ ان میں سے 5واں علاقہ سغر، جس کے لوگ آخر میں مومن قرار پائے اور وہی عذاب الہی سے بچ گئے تھے۔ قوم لوط بسلسلہ روایت اپنے کام سر انجام دے رہی تھی، لیکن کچھ ہوا یوں کہ ان 5 شہروں کے آس پاس کے علاقوں میں قحط پڑ گیا اور وہاں کی آبادی نہایت سرسبز و شاداب تھی۔ عمدہ قسم کے پھل یہاں بکثرت موجود تھے، اس لیے قحط زدہ مخلوق اس طرف کا رخ کرنے لگی اور لوگ کثرت سے اپنی جان بچانے کے لیے یہاں پہنچنے لگے۔ بالآخر یہاں کے لوگوں نے ان کی آمد روکنے کے لیے ایک مجلس مشاورت طلب کی اور یہ سوچنے لگے ان لوگوں کی آمد کیوں کر رد کی جائے۔ ابھی یہ غور میں مشغول ہی رہے تھے کہ شیطان ایک بزرگ کی صورت میں نمودار ہوا۔ لوگوں نے اس کی طرف رجوع کی تو اس نے کہا کہ میں ان لوگوں کی حالات سے بہت اچھی طرح واقف ہوں۔ یہ آنے والے ایسے باز نہیں آئیں گے۔ ان کو روکنے کے لیے صرف ایک ہی ترکیب ہے اور وہ یہ ہے کہ ان کے خلاف تم بد کرداری کا کام سر انجام دو۔ اس سے تمہارے جذبات کو بھی سکون ملے گا اور ان کی آمد میں بھی کمی آئے گی۔ شیطان نے ان لوگوں کو اس پھیلے بد سے آشنا کروایا۔ بالآخر یہی کچھ کرنا شروع کر دیا اور غریبوں کی آمد بند ہو گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کے قوم میں بد کرداری کے فعل کے علاوہ قتل و غارت اور کبوتر بازی بھی عام تھی۔ روایات ہے کہ قوم لوط کے اعمال اتنے گندے تھے کہ آسمان و زمین کو رو دینا پڑا۔ ایک روایت میں ہے کہ ان لوگوں کے بد کرداری کا یہ عالم تھا کہ کوئی مسافر اس طرف گزر نہ سکتا اور کوئی مہمان وہاں جا نہ سکتا تھا۔ روایات میں ہے کہ شیطان اس حرکت کو 5 شہروں میں اسی طرح ترتیب وار عمل میں لانا چاہ رہا تھا، یعنی ایک مقام کے لوگوں کو اچھی طرح بد فعل کر دیتا تو وہ دوسری مقام کی طرف متوجہ ہوتا۔ چنانچہ اس نے 4 مقامات پر اپنی بد فعلی کا جادو چلا دیا، لیکن 5ویں جگہ سغر میں افسوس اس کی بس نہ چلی۔ اسی دوران حضرت لوط برابر تبلیغ کرتے رہے مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ آپ وقتاً بوقتاً حضرت ابراہیم کے پاس جا کے فریاد کرتے اور اپنی قوم کی حرکتوں کی شکایت کرتے، ان سے نزول عذاب کے لیے دعا کا مشورہ لیتے۔ حضرت ابراہیم ان کو صبر کی تلقین فرما کر خاموش کر دیا کرتے تھے۔ بالآخر حضرت لوط بالکل عاجز آ گئے اور اپنی قوم کو بار بار سمجھایا، لیکن وہ نہ سنے اور ان کی قوم ایک ہی جواب کہتی، اے لوط، اگر تم سچے ہو تو ہم پر اپنے خدا کا عذاب نازل کرا دو، ہم جو کر رہے ہیں وہی کرتے جائیں گے۔ لوط علیہ السلام بارگاہ الہی میں عرض پرداز ہوئے، خدایا ان پر عذاب نازل فرما اور مجھے اور میرے اہل کو اس کے تاثر سے محفوظ رکھ۔ حضرت لوط کی دعا قبول ہو گئی۔ خدا بندہ عالم نے فرشتے حضرت جبرائیل کی زیر قیادت زمین پر بھیجے۔ فرشتے نہایت حسین و جمیل شکل و صورت میں پہنچے، حضرت لوط علیہ السلام کی زراعت پر پہنچے جہاں وہ کاشت میں مشغول تھے، تو انہیں دیکھ کے حضرت لوط خوش ہوئے کہ مہمان آئیں، اور لوط بے انتہا مہمان نواز تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنی قوم کی بد کرداری سے سخت گھبرا گئے۔ گھر آئے،
अंदर जाके दरवाज़ा बंद कर दिया और अपनी औरत से कहा कि इनके ताम वगैरह का बंदोबस्त करो, उनकी आने की इत्तला किसी को न देना, क्योंकि ये हमारे मेहमान हैं और हमारी कौम बदकिरदार है, कहीं ऐसा ना हो वो हमें रुस्वा कर दें। हज़रत लूत की बीवी जो खुद मुनाफ़िका थी और काफ़िरा थी, वो बाहर गई। मुअय्यन इशारे से लोगों को मेहमान की आमद की इत्तला दी। एक रिवायत में है कि सीटी बजाकर या मकान की छत पर आग रोशन करके मेहमान के आने की इत्तला दिया करती थी। हज़रत लूत की कौम को जब मेहमानों के आने की इत्तला मिली तो उन लोगों में से कुछ अफराद हज़रत लूत के पास आए, पैगाम दिया कि मेहमान हमारे सुपर्द कर दो ताकि हम उन्हें बदफेली में इस्तेमाल करें। हज़रत लूत ने फरमाया, ये किसी सूरत मुमकिन नहीं। एक रिवायत में है कि हज़रत लूत ने जवाबन कहा कि मेहमानों की इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैं अपनी लड़कियां कुर्बान कर सकता हूं, मगर ये नहीं कर सकता कि मेहमानों को तुम्हारे हवाले कर दूं। उन लोगों ने बाकी लोगों को लूत का ये जवाब बताया और साथ ही साथ ये भी कहा कि जो मेहमान आए हैं वो इतने हसीन व जमील है जितने हसीन व जमील आज तक देखे ना गए। ये सुनकर जबरन उनको पकड़ने के लिए लोगों का मजमा आया और ज़बरदस्ती अंदर दाखिल होने की ख्वाहिश की। हज़रत लूत ने मज़ाहमत की। उस वक्त आपने अपनी बेबसी पर फरियाद की। ये माजरा देख के हज़रत जिब्राइल बोले, घबराते क्यों हो, हम तुम्हारे बुलाए हुए फरिश्ते हैं और नुज़ूल अजाब के लिए आए हैं। ये सुनकर हज़रत लूत मुतमिन हुए। एक रिवायत में है कि उन लोगों ने फरिश्तों की तरफ जो ही हाथ बढ़ाने का इरादा किया तो अंधे हो गए। हुक्म इलाही था कि लूत इस इलाके से बाहर चले जाएं ताकि अजाब नाजिल किया जा सके। आप वहां से निकल गए। हज़रत जिब्राइल ने उनसे कहा, देखो रवानगी के दौरान पीछे की तरफ मुड़कर न देखना वरना नुकसान उठाओगे। चुनाचे वो सब चले जा रहे थे और कोई मुड़कर न देख रहा था, लेकिन वाइला सोजाए लूत बार बार मुड़कर पुश्त की तरफ देख रही थी और वो चाहती थी कि कोई मिल जाए तो उसे मालूम करूं कि वहां के हालात क्या हैं। उसी दौरान कौमे लूत की जमीन पलट गई और एक पत्थर वाइला की तरफ आया और वो हिलाक हो गई। जो उस वक्त उन जमीनों पर थे सब हिलाक हो गए और जो जमीन से बाहर सफर में थे पर अलहदा अलहदा पत्थर गिरा और सब हिलाक हो गए। कौम लूत के तमाम अफराद के लिए पत्थर नामिज़्द कर दिए गए थे। जो पत्थर जिसके अजाब के लिए मुअय्यन कर दिया गया था वो पत्थर उसी पर गिरा और वो हिलाक हो गया।